بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے سعودی عرب کو سفارتخانہ کھولنے کی دعوت دے دی۔ امریکہ صورتحال کو خراب کر رہا ہے۔ روس بچیوں کو سکول جاتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی مدد انسانی حقوق سے مشروط۔ صدر جو بائیڈن کی صدر پیوٹن پر بھی ذاتی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی توہین ہضم نہ ہوئی۔ جہاز کے ذریعے افغانستان چھوڑنے والے افراد گرفتار۔ بار میں جھگڑے کے بعد آگ لگنے سے 19 افراد مارے گئے۔ پچھلا وزیر اعلیٰ ٹوپیاں ہیٹ پہن کر گھومتا تھا۔ اس خاندان کو کھانسی بھی آتی تو بیرون ملک علاج کے لیے بھاگ جاتے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ نون لیگ اور فضل الرحمان کا عمران خان کو کرپٹ کہنا اللہ کی شان ہے۔ فواد چودھری۔ روٹی کی بجائے سرخ لوبیا شوگر کے مریضوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے سعودی عرب کو ایران میں سفارتخانہ کھولنے کی دعوت دے دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جب تک سعودی عرب سفارتی تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا ہے، ایران کے دروازے سعودی عرب کے لیے کھلے ہیں۔ دونوں ممالک تعلقات کی بحالی اور انہیں بہتر بنانے کے لیے سفارتخانے کھولیں۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز پہلے سعودی عرب نے بھی ایران کو OIC میں ذمہ داری لینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ایرانی سفارتکار ذمہ داری لینے سعودی عرب پہنچ گئے تھے۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ موجودہ تنازع کو مزید ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس نے یوکرائن معاملے پر امریکی کردار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ روس اور یوکرائن کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے اور ہمیں اس پر تشویش ہے۔ امریکہ کی طرف سے معلومات کے ذریعے بھی اور عملاً بھی کشیدگی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہو رہی۔ ہم امریکہ کی اس نوعیت کے اقدامات پر نہایت ہی پرتشویش نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے یوکرائن بحران میں کسی غیر متوقع صورتحال کے مقابل نیٹو جوابی عمل فورسز بحال ہونے کی صورت میں تعاون کے لیے 8500 فوجی تیار کر رکھے ہیں، ایسا روس کا کہنا ہے۔ مغربی سفارتکاروں نے افغانستان کو انسانی بنیادوں پر ملنے والی امداد کو انسانی حقوق کی بہتری کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اوسلو میں ہونے والے مذاکرات کے دوران مغربی سفارتکاروں نے طالبان کے وفد کے سامنے اپنی چند توقعات رکھی ہیں۔ انہوں نے ملک بھر کے لڑکوں اور لڑکیوں کی پرائمری اور سیکنڈری سکولوں تک رسائی پر زور دیا ہے۔ مذاکرات سے متعلق نیو یارک میں اقوام متحدہ میں ناروے کے وزیر اعظم جونس گہر سٹور نے کہا کہ بات چیت سنجیدہ اور حقیقی تھی۔ ان کے مطابق ہم نے واضح کر دیا کہ ہم بچیوں کو مارچ میں دوبارہ سکولوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی جو 12 سال سے بڑی ہیں۔ طالبان کے وفد کے یورپ کے پہلے دورے کے آخری روز طالبان نے کئی مغربی سفارتکاروں سے بند دروازوں کے پیچھے مذاکرات کیے ہیں۔ طالبان بین الاقوامی طور پر اپنی حکومت کو تسلیم کروانا اور ملک کے مالی امداد چاہتے ہیں۔ طالبان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ناروے کی جانب سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا جانا ایک کامیابی ہے، کیونکہ اس کی بدولت ہم نے اپنا سٹیج دنیا کے سامنے شیئر کیا ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ ان ملاقاتوں کی بدولت ہم افغانستان میں صحت، تعلیم اور دوسرے انسانی ضرورت کے شعبوں کے لیے مدد حاصل کر پائیں گے۔ ابھی تک کسی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور بین الاقوامی برادری بھی کسی قسم کی امداد جاری کرنے سے پہلے یہ مشاہدہ کر رہی ہے کہ وہ ملک کو کس طرح چلانا چاہ رہے ہیں۔ ناروے کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انسانی المیت سے بچنے کے لیے یہ پہلا قدم تھا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس کا متبادل یہ ہے کہ افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ 10 لاکھ بچے جو بھوک سے مرنے کے قریب ہے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ ہمیں دنیا کو اسی طرح دیکھنا ہے جیسے وہ ہے۔
روس اور یوکرائن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے پیوٹن کو سخت پابندیاں عائد کرنے کی وارننگ دے دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر چڑھائی کی تو نہ صرف روس بلکہ ذاتی طور پر صدر پیوٹن کے خلاف بھی سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور روس کی جانب سے یوکرائن پر حملے کا خطرہ موجود ہے۔ اگر روس کی جانب سے اس طرح کی کوئی کارروائی کی گئی تو پھر اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے دنیا بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ 2014 میں روس کی جانب سے یوکرائن پر کی گئی چڑھائی کے بعد روس پر جو معاشی پابندیاں عائد کی گئی تھیں اس کے سنگین نتائج مرتب ہوئے تھے۔ نئی پابندیوں میں مصنوعی ذہانت اور فضائی شعبے میں استعمال ہونے والے ہائی ٹیک امریکی آلات کی برآمدات پر پابندی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی روس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار عائد ہونے والی پابندیاں اب تک عائد کی گئی تمام پابندیوں سے زیادہ سخت ہوں گی۔ بھارتی پولیس نے نریندر مودی کی توہین کے الزام میں مقبوضہ وادی سے باپ اور بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ویڈیو پوسٹ کرنے پر باپ اور بیٹے کو گرفتار کیا ہے۔ فیس بک پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں ایک توہین آمیز اپلوڈ کرنے پر بی جے پی کی کارکنوں کی شکایت پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ ویڈیو میں وزیر اعظم مودی کے خلاف توہین آمیز اور قابل اعتراض الفاظ موجود تھے۔ وہ الفاظ کیا تھے دوستو یہ نہیں بتایا گیا۔ طالبان نے کہا ہے کہ درجنوں افراد کو غیر قانونی طریقے سے افغانستان چھوڑنے سے روک دیا گیا ہے اور ان میں شامل خواتین کو اس وقت تک تحویل میں رکھا جا رہا ہے جب تک ان کے مرد رشتہ دار لینے نہیں آ جاتے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ شمالی شہر مزار شریف سے ایک گروپ فلائٹ کے ذریعے ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 40 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر ایک طیارے میں بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے۔ زیادہ تر افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے، تاہم کچھ خواتین اس وقت تک تحویل میں ہیں جب تک ان کے مرد رشتہ دار انہیں لینے نہیں آ جاتے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس فلائٹ کا انتظام کس نے کیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال اگست میں کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے دوران ہزاروں افراد افغانستان سے پروازوں کے ذریعے نکل گئے تھے۔ بعض بین الاقوامی امدادی اداروں اور قومی اور غیر ملکی این جی اوز نے بھی افغان شہریوں کو نکالنے کے لیے چارٹرڈ فلائٹس چلائیں، تاہم اب طالبان نے بڑی حد تک ایسی پروازوں کو روک دیا ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں افغان شہری خوف کے باعث ملک چھوڑنے کے لیے بے تابی سے منتظر ہیں۔ افغانستان میں 20 سال تک امریکی حمایت یافتہ حکومت کے ساتھ کام کرنے والوں ہزاروں افغان شہری ملک پر کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان کے خوف کا شکار ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک بار میں جھگڑے کے بعد آگ لگنے سے کم از کم 19 افراد مارے گئے ہیں۔ اس علاقے میں نوجوانوں کے حریف گروہوں کے درمیان جھگڑے کے بعد آگ لگنے کے بعد کم از کم 19 افراد مارے گئے۔ شہروں میں نوجوانوں کے درمیان لڑائیاں معمول کی بات ہے، لیکن اس سے اتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے۔ تفریحی مقام پر ہونے والی ہلاکت خیز واقعے کی ابھی تفتیش ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا صحت کارڈ دنیا کے ہیلتھ سسٹم سے ایک قدم آگے نکل گیا۔ مجھے برطانیہ میں صحت انشورنس سسٹم نے متاثر کیا تھا، لیکن ہمارا صحت کارڈ منصوبہ امیر ملکوں سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ کوئی بھی خاندان نہ صرف سرکاری بلکہ نجی ہسپتالوں سے بھی علاج کروا سکتا ہے۔ امیر ممالک میں ہیلتھ انشورنس کے لیے پریمیم دینا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر خاندان کو ہیلتھ کوریج ملے گی۔ ہم پوری دنیا کے لیے مثال بنیں گے کہ اصل میں فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے سربراہان ملک یہ سمجھتے رہے کہ ملک میں پہلے خوشحالی آئے گی، پھر ہم اسے فلاحی ریاست بنائیں گے۔
لیکن میں اس کے برعکس سمجھتا ہوں ہم نے ملک کو فلاحی ریاست بنانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ مدینے کی ریاست میں انسانیت اور احساس تھا۔ ہیلتھ کارڈ کے بعد لوگوں کو تعلیم کے شعبے میں بھی سہولیات دیں گے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے گی۔ امیر طبقے نے علاج پرائیویٹ ہسپتالوں سے کرانا شروع کیا تو سرکار کا معیار گرنے لگا۔ ملک میں غریب ٹھوکریں کھاتا رہا اور امیر الگ نظام سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ ملک کا پیسہ لوٹنے والے اپنے ٹیسٹ بھی باہر کرواتے ہیں۔ باہر جا کر علاج کروانے والوں کو کیا علم غریبوں پر کیا گزرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو علاج کی سہولت میسر نہیں آتی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ جب سروے ہوا تو عثمان بزدار نمبر 1 وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پچھلا وزیر اعلیٰ ٹوپیاں ہیٹ پہن کر گھومتا تھا۔ اس خاندان کو کھانسی بھی آتی تو بیرون ملک علاج کے لیے بھاگ جاتے تھے۔ پورا خاندان باہر بیٹھا ہوتا ہے، انہیں کیا پتہ غریبوں پر کیا گزرتی ہے۔ غریب علاقوں میں لوگ ہسپتال کے راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ نون لیگ اور فضل الرحمان عمران خان کی حکومت کو کرپٹ کہیں۔ آسمان پر تھوکنا اسے کہتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم کس قدر منظم مافیا کا سامنا کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب عالمی بینک نے پاکستان کی 5.37% سے ترقی کی تصدیق کی ہے، کورونا سے نمٹنے کی حکومتی پالیسیوں کی تعریف کی ہے، عالمی سطح پر ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں، ایک ایسی رپورٹ آتی ہے جس کا سر ہے نہ پیر، اور ایک پریس ریلیز پر ہیڈ لائنیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ نون لیگ اور فضل الرحمان بھی عمران خان کی حکومت کو کرپٹ کہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی کو آسمان پر تھوکنا کہتے ہیں۔ نواز شریف کے پیسے لندن میں اور سیاست پاکستان میں ہے۔ اکاؤنٹس چپڑاسیوں کے اور بیٹے انگلستان میں ہیں۔ نواز شریف کے اپارٹمنٹ لندن میں بیٹی کے نام پر ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ شوگر کے مرض میں صرف میٹھا کھانا نقصان دہ ہے، لیکن میڈیکل سائنس کے مطابق خون میں شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں بڑھتی۔ ایسے کھانے جن میں کاربوہائیڈریٹ شامل ہوں وہ بھی خون میں شوگر لیول کو اوپر لے جاتی ہے، اور ان کھانوں میں روٹی سر فہرست ایک ایسا کھانا ہے جو پاکستان میں شوگر کے مریض چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ صرف ایک روٹی میں 340 کیلوریز ہوتی ہیں اور 62 کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹس معدے میں ہضم ہونے کے بعد گلوکوز میں بدل جاتے ہیں، اور یہ کہ گلوکوز خون میں شامل ہو کر شوگر لیول کو ہائی کر دیتی ہے۔ سرخ لوبیا جسے راجما بھی کہا جاتا ہے نہ صرف ذائقے میں اچھا ہے بلکہ اسے کھانے کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 25 گرام فائبر کی موجودگی ان کاربوہائیڈریٹس کو تیزی سے گلوکوز میں بدل کر خون میں شامل ہونے سے روکتی ہے، اور ساتھ ہی یہ فائبر موٹاپا پیدا ہونے سے روکتی ہے اور نظام ہضم کے افعال کو درست رکھتی ہے۔ لوبیا میں ایسے وٹامن اور منرلز شامل ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے کام آتے ہیں، اور اس لوبیا میں شامل پروٹین کی ایک بڑی مقدار مسلز کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ اسی لیے باڈی بلڈر حضرات اسے اپنی خوراک میں لازمی شامل رکھتے ہیں۔ 100 گرام چکن کے سینے کے گوشت میں 31 گرام پروٹین ہوتی ہے، اور 100 گرام سرخ لوبیا میں 24 گرام پروٹین پائی جاتی ہے، یعنی یہ پودے سے حاصل ہونے والی پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ راجما کھانے سے کینسر کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اسے کھانے کے بعد زیادہ دیر تک بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم وافر مقدار میں ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اسے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ بعض افراد کو سرخ لوبیا کھانے کے بعد پیٹ میں گیس اور درد وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ اس میں شامل غیر حل پذیر فائبر ہے جسے الفا گلیکٹوسائڈ کہا جاتا ہے۔ اگر سرخ لوبیا کو پانی میں بھگو کر استعمال کیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے راجما جو اچھی طرح پکے نہ ہوں اور کچے ہوں صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ بن جاتے ہیں۔
اس لیے راجما یا لوبیا کا استعمال اچھا ابال کر یا پکا کر ہی کرنا مفید ہے۔ اگر آپ کو راجما کھانے کے بعد اچھا محسوس نہیں ہوتا تو اسے ترک کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی مناسب مقدار اپنی خوراک میں شامل کریں۔ امریکہ میں ایک وسیع مطالعے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ غذائی مصنوعات کو لمبے عرصے تک محفوظ بنانے والا ایک عام کیمیائی مادہ انسان کے قدرتی دفاعی نظام کو نقصان پہنچا کر انہیں بیماریوں کے خلاف کمزور کر سکتا ہے۔ اس مادے کا نام TBHQ ہے، جس کی بہت معمولی مقدار تقریباً ہر اس غذائی فوڈ پروڈکٹ میں موجود ہوتی ہے جسے لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ TBHQ کے انسانی امیون سسٹم پر ممکنہ منفی اثرات خاصے نمایاں انداز میں سامنے آئے ہیں۔ امیون سسٹم ہی وہ قدرتی دفاعی نظام ہے جو ہر وقت بہت خاموشی سے بیماریوں کے خلاف لڑتا رہتا ہے اور یوں ہمیں اکثر اوقات بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ تاہم اگر اس نظام کو نقصان پہنچ جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ صحت کے لیے متعدد مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سے عام کیمیکلز ہمارے امیون سسٹم میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان خرابیوں کے نتیجے میں عارضی یا مستقل طور پر مختلف مسائل جنم لے سکتے ہیں، جیسا کہ حد سے زیادہ حساسیت، طویل مدتی سوزش، درد، امیون سسٹم کا خود اپنے ہی جسم کے پٹھوں کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ انٹرنیشنل جرنل آف انوائرمنٹل ریسرچ اینڈ پبلک ہیلتھ کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والے اس آرٹیکل میں TBHQ اور امیون سسٹم میں مضبوط تعلق سامنے آیا ہے۔ روس میں ایک بھاری بھرکم خاتون نے جھگڑے کے بعد اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر اس کی جان ہی نکال دی، مطلب سچ میں اس کی جان ہی لے لی۔ اس خاتون کا نام تاتیانا بتایا گیا ہے، جس کا اپنے شوہر ایدر کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس پر تاتیانا شوہر ایدر کو زمین پر گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گئی، جس سے شوہر ایدر دم گھٹنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ان کی بیٹی نے اپنی ماں کو جب اپنے باپ پر بیٹھے اور باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر باہر گئی اور ہمسایوں سے مدد مانگی۔ تاہم جب تک بیٹی ہمسایہ خاتون کو لے کر گھر پہنچی تو اس کے باپ کی موت ہو چکی تھی۔ ہمسایہ خاتون نے ایدر کو بے جان دیکھ کر ریسکیو کو کال کر دی، جنہوں نے آ کر ایدر کی موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس نے تاتیانا کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کسی شخص کے لیے ایک گھر میں سال ہا سال تک اکیلے رہنا ناممکن ہے، مگر ایک باہمت خاتون کو دیکھیں جو 47 سال تک ایک گاؤں میں اکیلی رہتی تھی۔ اس خاتون کا نام ایلزبتھ پریٹی جان تھا، جو برطانوی قصبے ہال سینڈز میں لگ بھگ 5 دہائیوں سے اکیلی رہتی تھی۔ وہاں ایک خوفناک سمندری طوفان آیا تھا جس سے یہ قصبہ تباہ و برباد ہو گیا اور قصبے کے باقی تمام مکین قصبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ باقی لوگوں کے چلے جانے کے باوجود ایلزبتھ، جس کی عمر اس وقت 33 سال تھی، اس نے قصبے ہی میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنی موت تک اس قصبے میں اکیلی ہی رہتی رہی۔ اس طوفان نے گاؤں کے 37 گھر صفحۂ ہستی سے مٹا دیے تھے، تاہم حیران کن طور پر گاؤں کے تمام لوگ محفوظ رہے، مگر انہوں نے طوفان کے بعد گاؤں کو چھوڑ دیا۔ ایلزبتھ کی موت کے بعد یہ جگہ خرید لی گئی اور اسے سمر ہالی ڈے ہوم میں بدل دیا گیا۔ 2012 تک لوگ یہاں سیاحت کے لیے جاتے رہے اور چھٹیاں مناتے رہے، تاہم 2012 میں ایک خوفناک لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس سے یہ ہالی ڈے ہوم بھی بند ہو گیا۔ ایک نئی تحقیق میں بڑھاپے پر مزید تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ عمر رسیدگی کوئی مسلسل عمل نہیں بلکہ حیاتیاتی طور پر اس کے 3 دور ہوتے ہیں، جنہیں آپ بڑھاپے کو بڑھانے والے گیئر کہہ سکتے ہیں۔ ایک طویل تحقیق میں خون کے 4000 مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوا ہے کہ حیاتیاتی بڑھاپے یعنی بایولوجیکل ایجنگ کا ظہور 34، 60 اور 78 سال کی عمر میں یکلخت ایک نیا روپ لیتا ہے۔ اس طرح بڑھاپے کی رفتار پوری عمر یکساں نہیں رہتی بلکہ اس میں تیزی اور تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ خون میں مختلف پروٹین کی مقدار سے حیاتیاتی عمر رسیدگی کا بہتر اندازہ ممکن ہے۔
اس عمل میں خون میں پروٹین کی مقدار یا پروٹیوم کو دیکھا جا سکتا ہے جو بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ گچھوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو کبھی خاص شکل میں ڈھل جاتے ہیں، جنہیں بڑھاپے کی 3 لہریں کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح 34، 60 اور 78 برس کی عمر میں جسم میں سب سے زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بعض مریضوں کے اندرونی اعضاء مثلاً جگر وغیرہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔